الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ شعبان المعظم کا مہینہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے 8واں مہینہ ہے، اور یہ مہینہ رمضان کی تیاری اور گویا کہ رمضان کا استقبال ہے، جس کے تعلق سے چند باتیں میں نے گزشتہ ہفتے عرض کی تھی۔ اس مہینے کی ایک خاص اور اہم بات یہ ہے کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے کہ جو رات اللہ تعالیٰ کو، جس رات میں اللہ تعالیٰ بندوں کی ایک کثیر تعداد کو، ایک بڑی تعداد کو بخشتی ہے اور معاف فرماتی ہے، اور اس رات میں اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت گویا کی بارش کی طرح برستی ہے۔ اس رات کو شب برأت کہتے ہیں، لہذا شب برأت ہی کے تعلق سے آج چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں دوستوں، شب برأت کے معنی ہی ہوتے ہیں خلاصی کے، چھٹکارے کے، یعنی یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتا ہے، بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، جو انشاءاللہ پرسوں وہ رات ہوگی 15 شعبان، جس شب میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور دن میں روزہ رکھا جاتا ہے۔ تو شب برأت کہتے ہیں جس برأت کے معنی ہوتے ہیں گناہوں کو معاف کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ اس رات میں بندوں کی بخشش کے فیصلے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک بڑی تعداد کو جو ہے جہنم سے بچا کر جنت میں جانے کے فیصلے کرتا ہے۔ لیکن حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اس عمومی رحمت والی رات میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے: ان اللہ تعالیٰ لا يطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے، لیکن شرک کرنے والے کو، اور فرمایا حسد اور کینہ رکھنے والے کو، بغض رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ اس عمومی رحمت اور بخشش والی رات سے بھی محروم رکھتا ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ قطع نہیں کرنے والے کو، رشتے توڑنے والوں کو، والدین کے نافرمان کو، اور اپنا ازار، اپنا کپڑا، اپنا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے کو، اور فرمایا کہ شراب پینے والوں کو اللہ تعالیٰ اس رات میں بھی معاف نہیں کرتا۔
کبائر تو بہت سے ہیں، گناہ کبیرہ بہت سے ہیں، اور ہم سب کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کبائر کو اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک بندہ اس سے توبہ نہیں کر لے۔ اگر گناہ کبیرہ کا تعلق میرے عزیزو دوستو حقوق اللہ سے ہے، اللہ کے حقوق سے ہے، اللہ کے فرائض اور واجبات سے ہے، تو بندہ اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے۔ نمازیں چھوڑی ہیں اس پر اللہ سے توبہ ہو، استغفار ہو، زکوٰۃ ادا نہیں کری، روزے نہیں دیے، یہ حقوق اللہ میں سے ہیں۔ لیکن کچھ حقوق ایسے ہیں جو بندوں کے، جن کا تعلق بندوں سے ہے۔ جب تک بندہ حقوق العباد میں اگر تلافی کی ہے تو جن لوگوں کے حق تلف کیے ہیں، جن لوگوں کے حق مارے ہیں، جب تک ان سے وہ معافی اور درگزر، ان سے معافی طلب نہیں کر لے گا تو اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ بہرحال گناہوں سے بچنا تو ضروری ہے، لیکن خاص طور سے یہ گناہ جن کا بطور خاص حدیث شریف کے اندر ذکر آیا ہے، تحریم کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا، رشتوں کا پاس نہیں رکھنے والا، والدین کا نافرمان، شراب خور، اور فرمایا کہ ازار کو اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى من جر ازارہ بطرا، کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس شخص کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں جو فخر اور غرور کے اندر اپنے لباس کو، اپنے ازار کو، اپنی تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا۔ جتنے بھی کبائر ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، ان سے جب تک بندہ بالکل اللہ سے توبہ استغفار نہ کر لے تب تک وہ گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ صغائر کے لیے تو صغائر تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ لہذا حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اس رات میں اللہ کی خوب عبادت کی جائے، خوب جو ہے اللہ سے لو لگائی جائے۔ ایسے ہی روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے، فرمایا اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ اس پہلے آسمان پر اللہ تعالیٰ نزل رحمت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہاں سے ندا لگتی ہے اور آواز لگتی ہے۔ خود اللہ فرماتا ہے کوئی بندہ ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے، جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے اور میں اس کو معاف کروں۔ کیا کوئی بندہ ہے جو مجھ سے روزی کا سوال کرے اور میں اس کے روزی کا فیصلہ کروں؟ میرے عزیزو دوستو، کتنی ہم لوگوں کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ خود ہمارا خالق و مالک ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم اپنی حاجتیں، اپنے سوال اور اپنی ضروریات کا مجھ سے سوال کرو۔ ادعونی فاستجب لکم، کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہم اللہ کے گھر کو چھوڑ کر آج ہم مادی اسباب اور مادی وسائل کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں۔ ہم پر کوئی حال آتا ہے، مصیبت آتی ہے تو ہم اس حال کو اور اس مسئلے کو اللہ پر پیش کرنے کے بجائے میرے پر پیش کرتے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جس شخص پر فقر آئے، جس شخص پر فاقہ آئے، یا وہ محتاج ہو، جس شخص پر فاقہ ہو یا وہ محتاج ہو اور وہ اپنا فقر، اپنی حاجت، اپنا حال فرمایا کہ مخلوق پر پیش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے فقر کو، اس کی مصیبت کو دور نہیں کرے گا، بلکہ اس کی مصیبتیں، اس کے مصائب بڑھتے جائیں گے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے، اور اگر اپنے فاقے کو، اپنے مصائب کو اور اپنے مسئلے کو وہ اللہ پر پیش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے روزی کا انتظام کرے گا۔ اور ایک روایت کے اندر بھی فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جس شخص پر فاقہ آئے اور وہ اپنے فاقے کو، یا وہ محتاج ہو اور وہ اپنا فقر اور فرمایا کہ اپنا حال وہ اللہ پر پیش کرے، مخلوق سے چھپائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 1 سال کی حلال روزی کا انتظام اپنی طرف سے فرمائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سوار تھا،
آپ علیہ السلام نے مجھے کچھ باتیں نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا بچے میں تمہیں کچھ باتیں بتاتا ہوں، تم ان کو محفوظ رکھنا، تم ان کو یاد رکھنا، تمہیں اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ فرمایا اللہ کے نبی نے اے بچے تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ کے حقوق کو پورا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری کفایت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو بنا دے گا۔ فرمایا کہ تم اللہ کے حقوق کی ادائیگی کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری اعانت کرے گا، تمہاری مدد کرے گا۔ اور فرمایا کہ اگر تمام مخلوق مل کر، اگر ساری مخلوق مل کر تمہیں کسی بات کا فائدہ پہنچانا چاہے، نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو تمام مخلوق مل کر تمہیں ذرہ برابر بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ فرمایا اللہ کے نبی نے اگر تمام مخلوق مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نقصان نہ پہنچانا نہ چاہے تو تمام مخلوق مل کر تمہیں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لہذا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تمہیں سوال کرنا ہو، جب تمہیں کچھ مانگنا ہو تو صرف اللہ ہی سے مانگو۔ جب تم پر کوئی حال آئے، تم پر کوئی مصیبت آئے، فرمایا کہ تم اللہ کے سامنے اپنا معاملہ رکھو۔ میرے عزیزو دوستو، اگر آج ہم سے کوئی یہ کہہ دے کہ فلاں سیٹھ صاحب، فلاں وزیر صاحب جو ہے وہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں لوگوں کو روزگار دے رہا ہوں، کہ میں لوگوں کو کام دے رہا ہوں، تو لوگوں کی بھیڑ اکٹھی ہو جائے اور لوگوں کو یقین ہو جائے کہ بھئی فلاں صاحب ہیں، بڑے مال والے ہیں، اور فلاں ہیں وہ بڑے عزت والے ہیں، بڑے معتمد علیہ شخصیت ہیں، وہ اگر کہہ رہے ہیں تو یقینی طور پر ان کے پاس جو جائے گا وہ خالیات نہیں آئے۔ جب ہمیں مخلوق کی باتوں پر اتنا یقین ہے عزیزو دوستو، ہم سوچیں جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رازق ہے، مالک الملک ہے، جب وہ اس بات کی یقین دہانی کروا رہا ہے اور وہ پوری رات اس بات کی ندا لگوا رہا ہے کہ کوئی بندہ ہے جو مجھ سے اپنے روزی کا سوال کرے، مجھ سے اپنے حال کو مجھ پر پیش کرے، تو کہ اللہ ہماری دعا کو قبول نہیں کرے گا، کہ اللہ ہمارے مسئلوں کو آسان نہیں کرے گا۔ چنانچہ رات بھر یہ ندا لگتی رہتی ہے اس رات میں کہ کوئی بندہ ہے جو مجھ سے بخشش کا طلبگار ہو، میں اس کی بخشش کروں، کوئی بندہ ہے جو مجھ سے روزی کا طلبگار ہو، میں اس کے لیے روزی کے اور رزق کے فیصلے کروں۔ کہ آج ہم نے روزی کا تعلق جو ہے مخلوق سے قائم کر لیا، آج اللہ پر توکل نہیں، اللہ پر بھروسہ نہیں، اس وجہ سے آج جو ہے ہمارا تعلق، ہمارا یقین غیر سے جڑ گیا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا، کردی نامی ایک شخص تھا، بڑے ڈاکو قسم کا تھا، ڈکیتی کیا کرتا تھا، ان کی پوری جماعت تھی۔ ایک مرتبہ وہ جنگل میں جا رہا تھا، جنگل میں جاتے جاتے اس نے دیکھا 3 درخت ہیں کھجوروں کے، 2 درخت وہ سرسبز ہیں اور 1 درخت وہ خشک ہے۔ اس ڈاکو نے دیکھا کہ ایک چڑیا اس درخت پر جاتی ہے اور کھجوریں لے کر خشک درخت کے پاس آتی ہے اور وہاں ڈال دیتی ہے۔ کئی مرتبہ اس نے یہ ماجرا دیکھا، اس نے کہا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، میں ایک بار دیکھوں تو صحیح۔ لہٰذا وہ پیڑ پر چڑھا اور اس نے پیڑ پر چڑھ کر دیکھا تو ایک اندھا سانپ تھا جو منہ کھولے ہوئے بیٹھا ہوا تھا اور وہ چڑیا وہ کھجوریں لا کر اس کے منہ میں ڈال رہی تھی۔ میں عزیزو دوستو، ہدایت کا وقت اللہ کے یہاں متعین ہوتا ہے۔ اللہ کس شخص کو کس بات پر ہدایت نصیب فرما دے کسی کو نہیں پتہ۔ فوراً اس شخص کے دل پر ایک چوٹ لگی، اس نے کہا اے اللہ، تیری ایک مخلوق نابینا مخلوق ہے، سانپ ہے، تیرے نبی نے اس کو مارنے کا حکم فرمایا ہے، لیکن تو نے اس کے رزق کا انتظام فرمایا کہ ایک چڑیا جیسی مخلوق اس کو جو ہے رزق دے رہی ہے، اور تو نے مجھے جو ہے ڈکیتی پر لگا دیا۔
اور اسی وقت جو ہے اللہ نے اس کو الہام کیا اور اس نے کہا اقالتاً اے اللہ مجھے معاف فرما، اور فوراً وہیں اپنے گناہوں پر تائب ہوا اور اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کہ جب اللہ، میرے عزیزو دوستو، جب اللہ روزی دینا چاہے تو دنیا کی کوئی مخلوق ایسی نہیں کہ جو اس رزق کو بندے سے چھین سکے۔ حدیث شریف میں آتا ہے لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر۔ فرمایا اللہ کے نبی نے، اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر یقین کرو، کیسا بھروسہ؟ فرمایا کہ ایسا بھروسہ جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ پرندے تغدو خماساً فتروح بطاناً، پرندوں کا حال یہ ہے کہ وہ صبح کو اپنے آشیانوں سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں اور شام کو جب لوٹتے ہیں تو بھر پیٹ ہوتے ہیں۔ پرندوں کے پاس کون سے کاروبار ہیں، ان کے پاس کون سی نوکریاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق عطا فرماتا ہے اور اللہ اپنی تمام مخلوقات کو رزق عطا فرماتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ رات بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اللہ کا یہ اعلان رات بھر لگتا رہتا ہے کہ کوئی مانگنے والا ہے جو ہم سے سوال کرے، ہم اس کو عطا کریں۔ کوئی ضرورت مند ہے، کوئی مصیبت زدہ ہے جو اپنی مصیبت کا مجھ سے سوال کرے اور میں اس کو صحت اور عافیت عطا کروں۔ اس لیے میں عزیزو دوستو، اس رات کی بڑی اہمیت حدیث شریف کے اندر آتی ہے، اس لیے اس رات میں عبادات کرنا چاہیے۔ ایسے ہی ایک مسئلہ اس رات میں قبرستان جانے کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات کے موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ کی آنکھ کھلی، آپ علیہ السلام کو حضرت عائشہ نے اپنے حجرے میں نہ پایا، حضرت عائشہ آپ کو ڈھونڈتی ہوئی چلی تو آپ علیہ السلام کو مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں پایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ رات بڑی بابرکت رات ہے، یہ عبادت اور دعا والی رات ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ رات 15 شعبان کی رات تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ لوگوں کی بخشش کرتا ہے۔ لہٰذا اس رات میں عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام پوری زندگی میں ایک مرتبہ آپ علیہ السلام سے جانا ثابت ہے، اسی لیے ہمیں بھی کبھی کبھار ہم چلے جائیں اس رات میں خصوصاً تو انشاءاللہ ثواب مل جائے گا۔ لیکن عزیزو دوستو، اس کو قبرستان جانا شب برات کے دن لازم سمجھنا اور ضروری سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ ہم قبرستان جائے بغیر ہماری عبادت قبول نہیں ہوگی، یہ ایک صحیح بات نہیں ہے۔ حدیث شریف کے اندر اللہ کے نبی کے جتنے معاملات بتائے گئے ہیں ہمیں اتنا ہی عمل کرنا ہے، ورنہ وہ چیز اس کو اس درجے سے آگے بڑھ جائے گی اور وہ چیز بجائے ثواب کے ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی اور وہ خرافات کے زمرے کے اندر داخل ہو جائے گی۔ ایسے ہی اس رات کے اندر انفرادی طور پر جو ہے وہ عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس رات میں کوئی خاص قسم کی عبادت اور خاص قسم کی نماز ثابت نہیں ہے، جتنا اللہ توفیق دے ہم نوافل پڑھیں، ساتھ التسبیح پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اپنے لیے اور پوری امت کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔